بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوری ون. آج انشاءاللہ ہم لیڈرشپ کے بارے میں بات کریں گے کہ قوم کا لیڈر کیسا ہونا چاہیے. اس کے بارے میں انشاءاللہ ہماری آج گفتگو ہوگی عامر بھائی سے. عامر بھائی بتائیے لیڈرشپ اور لیڈر کیسا ہونا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لیڈرشپ بولتے ہیں یعنی کوئی لیڈر کسی بھی آرگنائزیشن یا کسی بھی انسٹیٹیوشن یا کسی بھی سنستھا یا کسی بھی یونیورسٹی یا کوئی گھر کا ہیڈ ہو یا کسی ولیج کا پردھان ہو، اس سنستھا کو یا اس گاؤں کو وہ بوسٹ کرے، یعنی کہ اس کو اونچے لیول تک لے جائے. اور اس کے لیے اس کا کردار کس طرح کا ہونا چاہیے، اصل چیز وہ ہے لیڈر. اور لیڈر کی کچھ کوالٹی ہے جو ہونی چاہیے اس کے اندر. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اس پر اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی مطلب ہے چیک اور بیلنس. ہاں، چیک اور بیلنس کا مطلب کہ اس سے کوئی بھی انسان، عام انسان یا جو بھی مینجمنٹ بیٹھے ہیں وہ سے سوال پوچھ سکے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ہمبل ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ وہ ایک طرح اس کے اندر ہمبلنس، مطلب وہ بہت نرمی ہونی چاہیے. ایک طرح سے نہ تو گھمنڈ نہ تکبر، بالکل ایک ہیوملٹی ہونی چاہیے اس کے اندر. تیسرا یہ ہے کہ وہ لیڈر جو ہے جو بھی مطلب جس سنستھا کا یا آرگنائزیشن کا وہ اس کو لیڈ کر رہا ہے، تو جو اس پر مینجمنٹ ہے اور جو وہاں پہ جو مطلب وہاں پہ ورکر ہے، تو مطلب اس کا ایسا نہ اس لیڈر کا کہ ساری توجہ ان لیڈر جو مطلب وہاں پہ مینجمنٹ والے اس پر توجہ ہو، بلکہ توجہ ان لوگوں پر بھی ہونے چاہیے جو نارمل ورکر ہے وہاں پر. ہاں، جیسے مطلب گاؤں کے اندر ہے، گاؤں کے اندر جو ہے مطلب جو پردھان ہے یا کسی قصبے کے اندر یا کسی شہر کے اندر، اس کی ساری توجہ یعنی اس کا ملنا جلنا اگر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو کہ بڑے امیر ہے، بزنس مین ہے، یا بڑے پڑھے لکھے ہے، یا مطلب یہ ہے کہ بڑے ذمہ دار ہے، اور ان پہ توجہ نہیں ہے جو نارمل ورکر ہے یا مطلب جن کا چھوٹا کاروبار ہے یا جو مطلب ویسے غریب لوگ ہے، تو وہ اچھا لیڈر نہیں کہنا ہے. اچھا لیڈر وہ ہوگا جن کی بلکہ تھوڑی زیادہ توجہ جو ورکر ہے یا جو غریب لوگ ہیں ان پہ زیادہ توجہ ان پہ بھی ہو، جو مطلب لیکن زیادہ ان پہ بھی ہو، مطلب ایک طرح سے بیلنس کرنا، بلکہ تھوڑا سا پڑ رہا جو ہے غریب لوگ کی طرف زیادہ جھکنا چاہیے جو نارمل ورکر ہے. جیسے ہم گھر کا لیڈر ہوتے ہیں، ہمارے والد صاحب ہوتے ہیں، ان کو کیسے رول ادا کرنا چاہیے گھر میں بھی اور باہر بھی، اس کے بارے میں بتائیے. جیسے مطلب ایک گھر کا لیڈر ہے، گھر کا ہیڈ ہے، جو اس کو سب سے مطلب ہیڈ تو وہی کہلائے گا جو آبزرور ہو، مطلب ایک طرح سے اس کے اندر سننے کی پاور ہو، مطلب وہ ہر چیز کو برداشت کرتا ہو اور ہر جو بھی مطلب وہاں پہ ممبر ہے، گھر کے ممبر، ان کی بات کو سنتا ہو، ان کی باتوں کو درگزر کرتا ہو. اصل ہیڈ وہ کہلایا جائے گا. اور مطلب جو جتنی ممبر کے اندر جو خامیاں ہیں ان کو تھوڑا چھپائے، مطلب ایسے ان کو باہر ظاہر نہ کرے. اور ہر ایک جو اس کا بیہیویئر ہونا چاہیے مطلب گھر کے ممبر کے ساتھ وہ اچھا ہونا چاہیے. اور کیا اس کا نام ہے، باہر بھی مطلب ایک طرح سے جو باہر مطلب اس کا جو ایک اچھا میسج جائے گا، مطلب جو پڑوسی ہے، جو آس پاس کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی اس کا اچھا بیہیویئر ہو. اور ایک طرح سے کوئی بھی انسان لیڈر اچھا وہ کہلائے گا، مطلب کوئی انسان اگر کسی چیز کی تیاری کر رہا ہے، کسی چیز کو مقام کو پانا چاہ رہا ہے، وہ اس کی ہیلپ کرے، اس کو اپریشیٹ کرے، اس کو مطلب اس لیول تک پہنچانے کے لیے اپریشیٹ کرے. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اس کے کیا نام ہے سپورٹ کرے، اس کو سپورٹ کرے، اس کی ہیلپ کرے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کوئی اسکلز ہے یا کوئی میرے پاس کوئی ہنر ہے، اس کو چھپاتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ شاید میرا ہنر کسی اور کے پاس چلا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اگر اللہ نے آپ کو ہنر دیا، آپ کسی اور کو سکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہنر کے اندر، آپ کے ایکسپیرینس کے اندر اضافہ کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوٹ ہے، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کو جو مرتبہ دیا گیا ہے وہ اس مرتبے کے اعتبار سے اپنی زندگی کو گزارے.
بڑا ہے تو بڑے کا رول ادا کرے, چھوٹا ہے تو چھوٹے کا رول ادا کرے. آج کل یہ مکس ہو رہا ہے کہ چھوٹا بڑا بن گیا ہے اور بڑا چھوٹا بن گیا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ گھر کا کوئی بڑا ہے اس مطلب وہ لیڈر ہو, کیونکہ لیڈر کی جو مطلب وہ ڈیپینڈ کرے گا اس چیز پر کہ وہ اس کے اندر اس کی سننے کی پاور کیسی ہے, مطلب ہر ایک کی بات کو سنتا ہے یا نہیں ہے, ہر ایک کی بات کو درگزر کرتا ہے یا نہیں ہے, اور اس کا جو مطلب بات کرنے کا وہ اچھا لہجہ ہے یا نہیں, اس چیز پر ڈیپینڈ کرے گا. اچھا عامر بھائی, آج کل دیکھ رہے ہیں معاشرت میں جو ہے عورت کو لیڈر بنایا جا رہا ہے, عورت ہی سب کچھ کر رہی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مطلب سب سے بڑا مطلب یہ سب سے بڑا ایک طرح سے مسلم سماج کو اور بھی ادر جتنی بھی سوسائٹی ہے سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے کہ جو مطلب ہے نا مدر ہیڈ بن رہی ہے مطلب گھر کی. اس سے کیا ہے نا کہ مدر کے اندر وہ چیز نہیں رکھی جو اللہ نے مرد کے اندر رکھی. وہ اس لیے کہ دیکھو اللہ نے قرآن کے اندر بھی کہا, دیکھو ہم نے کوئی بھی پیغمبر جو ہے عورت کو نہیں بنایا, سب کو مرد بنایا. تو اللہ نے کچھ مرد کے اندر جو لگی نا مطلب جو چیزیں دی ہے وہ الگ ہے. اب میں کیونکہ عورت تو ہے نا وہ تو اڈیپٹنگ مطلب وہ کسی بھی چیز میں ڈھل جاتی ہے, وہ اس چیز کو مطلب جیسے ہے نا مطلب کوئی نئی چیز چل رہی ہے, کوئی گندی بھی چیز اس کو بھی ایکسیپٹ کر لے گی. لیکن اللہ نے جو مرد کی جو پہچان دی وہ الگ ہے. آج کل کا جو لیڈر ہے وہ اس طریقے کا ہونا چاہیے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں لیڈرشپ کے بارے میں بتائیے عامر بھائی. قرآن کے اندر بھی اللہ نے دیکھو لیڈر کی جو مطلب کئی کوالٹی بتائی جو ہم مطلب پیغمبروں کے ذریعے سے یا مطلب جو ہمارے صحابہ کے ذریعے سے ملتی ہے. جیسے حضرت عمر تھے, مطلب وہ ان کے اندر اتنی نرمی اور اتنا مطلب اتنی ایمانداری اور اتنی انٹیگریٹی ایسی تھی کہ مطلب ان سے کوئی بھی انسان سوال پوچھ سکتا تھا. اور ماشاء اللہ وہ فیئر لیس تھے, مطلب انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں تھا. اس لیے ڈر نہیں تھا کیونکہ ایماندار تھے. میں مطلب یہ کہ جو بھی ان کے پاس جو سرکار کا پیسہ ہوتا تھا, گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا, اس کو مطلب بے فالتو استعمال نہیں کرتے تھے, نہ اپنے کسی اس میں استعمال کرتے تھے, بلکہ کپڑے بھی نارمل پہنتے تھے. وہ مطلب ایسا نہیں کہ بالکل ایسی ہمبلنس تھی, بالکل جیسے اللہ کے رسول تھے. ہاں اللہ کے رسول بالکل. دنیا میں ایک لیڈرشپ کے اعتبار سے جو زندگی گزاری ہے, لوگوں کو بتایا ہے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے, اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتایا. تو کیا ہماری زندگی میں یہ چیزیں آ جائے یا ان پر ہمیں کیسے محنت کرنی چاہیے اور ان کو لانے کے لیے ہمیں کیا اپلائی کرنا چاہیے؟ لانے کے لیے سب سے پہلے تو اگر انشاءاللہ ہمارا کردار اچھا ہوگا نا, ہم ایماندار ہوں گے, سچے ہوں گے, اور ایک طرح سے ہمارے اندر نرمی ہوگی, سب کو ایک ساتھ لے کے چلیں گے, اندر کوئی گھمنڈ ایگو نہیں ہونی کوئی مطلب کسی طرح کی. سب سے بڑا اگزامپل تو ہمارے لیے اللہ ہے. اللہ سب سے بڑا لیڈر ہے. یعنی کہ اللہ جو ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ بھائی جو اس کی ساری توجہ جو پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے, پردھان منتری ہے, یا کوئی بڑا مطلب بزنس مین ہے, بڑا مطلب اس پر توجہ ہے, نہیں, بلکہ اللہ نے تو کہا کہ میری زیادہ توجہ ان لوگوں پر ہے جو غریب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو تو مال متا دے رکھا بڑھیا, وہ تو مطلب ایک طرح سے اپنی عیش میں رہ رہے, لیکن ان پہ مطلب اللہ نے انہیں مطلب کم مال دے رکھا, ان پہ زیادہ وہ نہیں ہے, تو اللہ کی جو توجہ ہے زیادہ ان پر ہے. ایک کوٹ ہے, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے تو فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اے عمر آپ پہ کپڑا کہاں سے آیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو کہا عبداللہ کو, اے عبداللہ آپ وضاحت فرمائیے کہ کپڑا میرے پہ کہاں سے آیا؟ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ابا جان ہمارے پہ ایک ہی چادر تھی اور اس میں میرا نہیں بن پا رہا تھا نہ آپ کا بن پا رہا تھا, اس لیے میں نے آپ کا بنا دیا. تو گائز یہ ہوتی ہے لیڈر کی بات, اور جو لیڈر جو ہوتا ہے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ہے اپنی فیملی کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے پڑوسیوں کو, اور جتنی بھی اعتبار سے سماج میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اختیار کرتا ہے اور وہ لیڈرشپ کے اعتبار سے زندگی گزارتا ہے. تو گائز ہمیں بھی لیڈرشپ کے اعتبار سے زندگی گزارنی چاہیے کہ جیسے اللہ کے رسول زندگی گزار کے چلے گئے ہیں, جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو زندگی گزار کے چلے گئے ہیں, یہی ہمارے لیے لیڈر ہے اور یہی ہمارے رہبر ہے اور یہی ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک راستہ ہے. عامر بھائی ایک چیز اور بتائیے, اب یہ جو زندگی میں جو ایک جہالت پیدا ہو رہی ہے لیڈرشپ کے اعتبار سے کہ بچہ جو ہے باپ کی بات کو نہیں مان رہا ہے اور
والدین جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کی بات کو نہیں مان رہی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟